سامعین و ناظرین، آپ سب پر میرے خدا کا سلام۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے زاہد علی خان صاحب کی سچائی قرآن سے ثابت ہو گئی اور جمبا صاحب بوکھلا گئے۔ جمبا صاحب کا ہر پیروکار اس حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے کہ جمبا صاحب قرآن کریم کی سورۃ الحاقہ کی آیت 45 پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ماموریت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کوئی شخص اپنے دعوے کے بعد 23 سال تک زندہ نہیں رہتا، اور خدا تعالیٰ اس جرم کی وجہ سے اسے 23 سال کے اندر اندر ہلاک کر دیتا ہے۔ جمبا صاحب کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر کوئی مدعی اپنے دعوے کے بعد 23 سال کی زندگی پا لیتا ہے تو وہ ضرور سچا ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے جمبا صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی ملہم اپنے الہامی دعویٰ کے بعد 23 سال کی زندگی کو پا لیتا ہے، یعنی آسم کی طبعی زندگی، آپ کے دعویٰ کے بعد کی جو طبعی زندگی ہے 23 سال کی، اگر وہ ملہم یا الہامی دعویٰ کرنے والا اتنی زندگی اپنے الہامی دعویٰ کے بعد اگر وہ پا لیتا ہے تو ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس کے دعوے کو بھی سچا سمجھیں گے کہ وہ بھی اپنے دعویٰ جو ہے الہامی اس میں سچا ہے۔ خاکسار نے جب 24 اگست کو اپنے ویڈیو میسج میں جمبا صاحب سے سوال کیا کہ جناب آپ خود اپنی تقریر میں اعتراف کر چکے ہیں کہ زاہد خان صاحب کے دعوے کو 30 برس گزر چکے ہیں، تو پھر آپ نے جو قرآنی معیار بتایا ہے اس کے مطابق تو زاہد علی خان صاحب صادق قرار پاتے ہیں، تو پھر آپ ان کی سچائی تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک ایسا دندان شکن سوال تھا کہ جس کا جمبا صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن خوئے بدرہ بہانہ بسیار کے مطابق ملاحظہ فرمائیے کہ جمبا صاحب کیسی کلٹی کھاتے ہیں۔ جمبا صاحب کا کلپ پیش خدمت۔ اطہر علی صاحب اپنے جواب کے شروع میں کہتے ہیں کہ کسی دوست نے مجھے آپ کی 16 اگست کی تقریر پارٹ 2 کا ایک لنک بھیجا تھا۔ مبالغے کے چیلنج کے جواب سے پہلے قبلہ جناب زاہد علی خان کی طرف سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پرسنلی۔ اسی تقریر میں آپ نے تسلیم کیا کہ زاہد علی خان اپنے نبوت کے دعویٰ کے حوالہ سے 30 سال سے قائم ہیں، تو پھر سورۃ الحاقہ کی آیت 45، ان کے بقول 44 ہمارے جماعت احمدیہ کے مطابق وہ آیت 45 ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کے مطابق آپ کو ان کی صداقت کے متعلق کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ آپ اس سوال کا جواب دیں۔ اس سوال کے جواب میں اطہر علی صاحب سے میری گزارش ہے کہ خاکسار نے زاہد علی خان کے حوالے سے ایسا کہتے لوگوں کو سنا ہے، میرے پاس ان کی یا اس کی 30 سالہ نبوت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لوگ کہتے پھرتے ہیں، میں نے بھی یہ لوگوں کا کہا ہوا سن لیا۔ سامعین و ناظرین، آپ نے سن لیا، جمبا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے پاس زاہد علی خان صاحب کے 30 سالہ عرصہ نبوت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ زاہد علی خان صاحب کی سچائی کو دیکھ کر فوری طور پر اپنے پیش کردہ قرآنی معیار سے منحرف نہیں ہو گئے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ صداقت کا یہ معیار تو درست ہے، لیکن میرے پاس زاہد علی خان صاحب کے دعوے پر 30 سال گزر جانے کا کوئی ثبوت نہیں۔ جمبا صاحب یہ بیان دے کر اپنی گردن ایک ایسے شکنجے میں پھنسا چکے ہیں کہ جہاں سے ان کا بچ نکلنا ممکن نہیں۔ شکنجہ یہ ہے کہ جناب اگر آپ کے سامنے ثبوت اور شہادتیں پیش کر دی جائیں کہ زاہد علی خان صاحب کو خدا سے ہم کلامی اور اس کی زیارت پر 30 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، تو کیا آپ زاہد خان صاحب کی سچائی پر ایمان لے آئیں گے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں، جبکہ آپ کی اپنی پیش کردہ آیت کے مطابق قرآن ان کی سچائی کا گواہ ہے۔ ہر باشعور سمجھ سکتا ہے
کہ جمبا صاحب کو زاہد صاحب کی سچائی تسلیم کرنے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ ان کے عرصہ نبوت پر 30 سال کا عرصہ گزرنے کا ثبوت اور گواہی۔ اس کے بعد جمبا صاحب کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ بولیے جمبا صاحب، اور با آواز بلند کہیے کہ ثبوت ملنے پر آپ زاہد علی خان صاحب کی صداقت مان لیں گے۔ میں آپ کے اعلان کا منتظر ہوں تاکہ آپ کو ثبوت بھیج سکوں۔ سامعین و ناظرین، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسا پہلو پیش کرتا ہوں کہ جس سے واضح ہو جائے گا کہ جمبا صاحب زاہد علی خان صاحب کی سچائی سے انکار کرنے کے لیے قرآن کریم، جسے یہ دائمی شریعت تسلیم کرتے ہیں، اس کے اندر بھی مانوی تحریف میں کرنے سے باز نہیں آئے۔ دیکھیے کہ موصوف اپنے ہی پیش کردہ قرآنی معیار کی دھجیاں کس طرح بکھیرتے ہیں، جس سے ثابت ہو جائے گا کہ جمبا صاحب ایسے نفس پرست انسان ہیں کہ یہ اپنی خاطر قرآن کو بھی بیچ دیں گے، حالانکہ قرآن میں ہی لکھا ہے کہ تم چند سکوں کی خاطر قرآن کی آیات کو مت بیچو۔ جمبا صاحب نے اس واضح حکم کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اپنی ہی پیش کردہ آیت وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کو توڑ مروڑ کر اس کا ایسا ملغوبہ بنایا کہ رتی بھر عقل رکھنے والے انسان بھی ایسے فریب اور دغا بازی سے پناہ مانگے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، جمبا صاحب اس آیت کے زاہد خان صاحب پر چسپاں ہونے سے ڈر کر کیسی دور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں، جن کا کوئی سر ہے نہ پیر۔ دوسری بات یہ کہ سورت الحاقہ کی آیت 45 وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ کے نبوت کے زمانوں کو وہ مدعی اپنے دعویٰ کے حق میں استعمال کر سکتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا نبی مانتا ہو، وہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی ایک سچی الہامی کتاب مانتا ہو۔ لیکن جو مدعی نبوت کریمنل ایکٹس آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کتابیں لکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر حملے کرتا پھر رہا ہو، اور وہ قرآن کریم کو بھی نہ صرف منسوخ کرتا پھر رہا ہو بلکہ اس کا یہ دعویٰ بھی ہو کہ قرآن کریم نعوذ باللہ من ذالک کی خالص الہامی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں 3 قسم کا کلام ہے۔ اس میں 10% اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، باقی سارا کلام جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مذکورہ سوال کرنے والے زاہد علی خان کے نمائندے اطہر علی صاحب سے میرا سوال ہے کہ سورت الحاقہ کی آیت 45 وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کو اس قسم کا، یعنی زاہد علی خان ایسا مدعی نبوت اپنی نبوت کی صداقت میں ہرگز پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو قرآن کریم اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیتا پھر رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ زاہد علی خان جیسا مدعی نبوت سورت الحاقہ کی آیت 45 وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کو اپنی صداقت کے حق میں استعمال نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ جمبا صاحب اپنی عادت کے مطابق زاہد علی خان صاحب پر صرف بہتان لگا رہے ہیں کہ وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ وہ تو ان سے اور دیگر تمام انبیاء سے، حتیٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے بھی عالم ارواح میں ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور ان سب کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ موقع اس بحث کے چھیڑنے کا نہیں، صرف جمبا صاحب کا کذب واضح کرنا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں جمبا صاحب کے مکر اور چالاکی کا پردہ چاک کرنے کے لیے ان سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے قرآن کی وہ آیت دکھائیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ اس آیت کا اطلاق امت محمدیہ سے باہر کے مدیان نبوت پر نہیں ہوتا۔ میرا چیلنج ہے کہ عبدالغفار یا کوئی اور مائی کا لال قیامت تک ایسی کوئی آیت پیش نہیں کر سکتا۔ میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جمبا صاحب ایسی کوئی حدیث پیش کر دیں جس میں بیان کیا گیا ہو
کہ سورۃ الحاقہ کی اس آیت کا اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو قرآن کو دائمی شریعت تسلیم کرتے ہیں اور امت محمدیہ کے اندر مبعوث ہوتے ہیں۔ میرا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جمبا صاحب اپنی روحانی ماں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کوئی ایک ایسی تحریر پیش کر دیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ ولو تقول علینا بعض الاقاویل کا اطلاق ایسے محلم پر نہیں ہوگا جس کا تعلق امت محمدیہ سے نہ ہو۔ میرا چیلنج ہے کہ جمبا صاحب اور ان کے سارے پیروکار مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگائیں۔ یہ سارے مر جائیں گے لیکن نہ قرآن کی آیت پیش کر سکیں گے، نہ کوئی حدیث، اور نہ ہی مرزا صاحب کی کوئی تحریر۔ اگر یہ میرا چیلنج نہیں توڑ سکتے تو پھر مرزا طاہر احمد کا جمبا صاحب کے خیالات کو شیطانی وساوس قرار دینا درست ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس ایک امر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جمبا صاحب کے اندر قرآن، حدیث اور مرزا صاحب کی تحریرات کو سمجھنے کی اہلیت ہی موجود نہیں۔ تھوتھے چنا باجے گھنا کے مطابق اپنے آپ کو امام علم و حکمت کہنے سے کوئی شخص علم و حکمت کا امام نہیں بن جاتا، بلکہ اسے اپنے منہ میاں مٹھو بننا کہتے ہیں۔ ہر باشعور انسان کا ضمیر گواہی دے گا کہ جمبا صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کا جرم اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اور اسے 23 سال سے پہلے ہلاک کر دیتا ہے، لیکن اس شخص کو کچھ بھی نہیں کہتا جو اس جرم کے ساتھ کچھ اور جرائم کا اضافہ کر دے۔ یعنی ایک جرم یہ کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، دوسرا جرم یہ کہ قرآن پاک کو خدا، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مانے، تیسرا جرم یہ کہ تمام مذاہب اور شریعتوں کو منسوخ کر دے۔ کیا یہ عقل عامہ کے اندر آنے والی بات ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر جھوٹا نبی 23 سال سے پہلے ہلاک ہوتا ہے تو ایسا شخص جس نے جھوٹی نبوت کے دعوے کے علاوہ اور جرائم بھی کیے ہوں تو اسے 23 سال سے بہت پہلے ہلاک ہو جانا چاہیے۔ افسوس کہ جمبا صاحب پر یہ شعر صادق آتا ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ ناظرین کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جو بات کامن سینس کے منافی ہو اسے شیطانی وساوس نہ کہیں تو اور کیا کہا جائے۔